الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ اسلامی نظام معیشت 4 رکوع تفصیل کے ساتھ اس کے ہر پہلو پر بات ہوئی۔ سب سے پہلے رکوع میں جو ہے وہ اللہ پاک نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے چند شرائط کے ساتھ کہ یہ انفاق ان شرائط کے تابع ہوگا، ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے تحت ہوگا تو میں 700 گنا تک جو ہے وہ اس کا عوض عطا کروں گا، اور جس کے لیے چاہوں گا اسے زیادہ بھی عطا کروں گا۔ پہلا یہ ہوا تھا کہ تم ریاکاری نہیں کرو گے، دکھاوے کے لیے نہیں کرو گے، کسی اور کے لیے نہیں کرو گے، خالص میرے لیے کرو گے اور آخرت کے وعدے پر کرو گے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہارے اجر تمہیں یوم قیامہ کو ملیں گے۔ ہم یہاں لوگوں سے دنیا میں نقد چاہتے ہیں، یعنی بھلا کرتے ہیں اور پھر قیامت کا انتظار نہیں کرتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہی اس کا عوض عطا کرتے، اور اگر نہ عطا کرے تو ہم خیر سے رک جائیں گے، اور جو کی ہوئی خیر ہے اس کو بھی برباد کر لیں گے۔ ہر جہاں بھی 4 بندے بیٹھیں گے وہاں اس کے تذکرے کریں گے۔ ہم ریاکاری نہیں کرو گے، خالص میرے لیے کرو گے، اور دوسری بات کسی کو تنگ نہیں کرو گے بدلہ لینے کے، یعنی اس کا عوض، اپنی بھلائی کے عوض، اپنے اس انفاق کے عوض دنیا میں کسی سے بدلہ، اس کا کوئی عوض ری پہ نہیں چاہو گے۔ تمہارے بھلے کے بدلے میں کوئی بدی بھی کرے کہ تم اس بھلے کا اجر مجھ سے قیامت کے دن لوگے، اس کی بدی کے نتیجے میں اپنی بھلائی سے رک نہیں جاؤ گے، تو باز نہیں آؤ گے۔ میرے لیے تمہارا معاملہ میرے ساتھ ہو رہا ہے، تمہارا کنٹریکٹ میرے ساتھ ہے، بندوں کے ساتھ نہیں ہے۔ تم مجھے دے رہے ہو، بندے تو درمیان میں کیشیئر، تم مجھے دے رہے ہو، میرے اکاؤنٹ میں بھیج رہے ہو، اور قیامت کے دن میں تمہیں جو ہے وہ اتنا دوں گا۔ تو شرائط یہ طے ہوگی کہ ریاکاری نہیں کرو گے اور دوسرے کو اذیت نہیں دو گے اس انفاق کے بدلے میں۔ جو تم تذکرے کرتے ہو اور وہ دوسروں سے سنتا ہے کہ جی میں نے اس کو اتنا دیا اور میں نے اس کو اتنا دیا، وہ اس کے لیے اذیت ہے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، ایمان والو عقل سے کام لو، اپنے صدقات کو باطل مت کرو، نل اینڈ وائڈ مت کرو، کسی کو اذیت دے کر اور احسان جتلا کر۔ تو انفاق کی شرائط ان شرائط کے تحت کرو گے۔ پھر اللہ پاک نے 2 مثالوں سے سمجھا بھی دیا کہ یہ جو تم تذکرہ کرتے ہو نا کسی کو، تو وہ ایک بہت بڑا طوفان ہوتا ہے جو تمہارے منہ سے نکلتا ہے، اور سب کچھ تمہارا وہ جو جنت بنی ہوئی جنت تمہاری جو ہے وہ ڈھا دیتا ہے، تمہارے وہ باغات بھی جو ہے وہ جلا کے رکھ دیتا ہے جو اس صدقے کے عوض اللہ پاک نے تمہارے لیے تیار کیے تھے۔ تم اپنے ہاتھوں اس کو برباد کر دیتے ہو، اور اس حال میں کہ پھر تم دوبارہ ان کو تعمیر بھی نہیں کر سکو گے۔ اب اس کے بعد اب آ گئی ہے انفاق کی کوالٹی۔ دوسرا رکوع شروع ہو گیا، موضوع وہی ہے لیکن اسی کا دوسرا پہلو اب لیا جا رہا ہے کہ انفاق کیسا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اے ایمان والو، انفاق کرو طیبات، بیسٹ کوالٹی آف یور انکم، ما کسبتم، پاک
انفاق پاکیزہ مال میں سے کرو، پاک کو خرچو، بہترین کوالٹی دو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو اناج ہم تمہارے لیے زمین سے اگاتے ہیں اس میں سے بھی بہترین دو اللہ کی راہ میں۔ اچھی والی سائڈ پہ کر لی اور جس پہ کوئی بارش پڑ گئی تھی یا وہ نرم ہو گئی تھی یا کوئی کیڑا لگ گیا تھا، یا پرانی والی نکال دی، یعنی عشر دیتے ہیں نا بارانی علاقے والے، 9 ٹوپے جو ہے وہ اپنے لیے اور 1 ٹوپا اللہ کے لیے، یہ اس کو عشر کہتے ہیں، نہیں 10واں ٹوپا اللہ کے لیے۔ اب کیا کیا، وہ جو پہلے سال کے رکھے ہوئے دانے تھے وہ عشر اس میں سے نکال دیا۔ کتنا سیاںا پن کرتے ہیں ہم، حالانکہ یہ بے وقوفی ہے۔ یخادعون اللہ وہو خادعہم، وہ اللہ کا دھوکہ دیتے اور اللہ پھر انہیں بھی دھوکہ دیتا ہے کہ کوئی اجر نہیں، چھٹی کرو، چونکہ مال سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں، لہذا سٹینڈرڈ بھی بیان کیا گیا کہ اللہ کیسا قبول کرے گا۔ اگر مال اس سٹینڈرڈ کے خلاف ہے تو اگلی پارٹی کو اسے رد کرنے کا حق حاصل ہے۔ معاہدہ طیب کا ہوا ہے، بیسٹ کوالٹی دو گے، مال میں سے بھی، کپڑوں میں سے بھی، جو انفاق کرنا ہے اچھی چیز دو گے، جانوروں میں سے بھی اچھا قربان کرو گے، اور جو زمین میں سے تمہیں اللہ پاک دے گا اس میں سے بھی بہترین دو گے اسے۔ اصلاً یہ جو ہم بیچتے ہیں یہ اپنے لیے ہی بیچتے ہیں، اللہ کو ان چیزوں کی حاجت نہیں ہے، وہ تو ہمارے لیے سمیٹ کر رکھتا ہے، وہ والدین کی طرح کرتا ہے، اسے پتہ ہے ہمیں آخرت میں ضرورت ہے۔ قیامت کے دن انسان کیا کہے گا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، اللہ پاک فرماتا ہے یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان کو ہوش آئے گی کہ آخرت کیا چیز ہے۔ یہ تو بالکل واقعی بھائی ہم تو منزل پہ پہنچ گئے تو سامنے سب کچھ۔ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اب اس ہوش کا کیا کرنا ہے، اب اس نصیحت کو کیا کرنا ہے، ٹکے بنا کے اس کے کھانے ہیں، مکھن لگا کے کھانا ہے، اچار ڈالنا ہے اس کا، اپنے منہ پہ ملنا ہے، اب اس ہوش کو میں کیا کروں جب تم کمائی نہیں کر سکتے۔ دنیا میں تمہیں بار بار اللہ پاک جو ہے وہ بار بار کہتا رہا ہے کہ لیذکر، وہ نصیحت دلانے کے لیے قرآن بھیجا ہے، ہم نے اس لیے یہ آیات نازل کی ہیں تاکہ تم اسے نصیحت پکڑو نہیں۔ لیکن جب قیامت سامنے دیکھے گا تو کہے گا کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی، یعنی اس دن جب ہوش پھرے گی نا اس کی، وانیٰ لہ الذکریٰ، اور اب اس نصیحت کا کیا کرنا ہے جب کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ تو نصیحت کا فائدہ تو تبھی تھا نا کہ نصیحت پکڑے، عبرت پکڑے اور محنت کرے۔ تو پھر اس دن کیا کہے گا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، یہ نہیں موتی، قدمت لموتی نہیں ہے میں نے موت کے لیے کچھ کیا ہوا تھا، نہیں، موت ایک کڑی ہے، تیاری اس زندگی کی ہے جو ختم نہیں ہونے والی۔ یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے کچھ بھیجا ہوتا، یعنی یقین ہوتا کہ جس طرح یہ زندگی ہے ایسی ہی زندگی وہاں پر ہے جیسے ہمیں یہاں، ایک یہاں کی زندگی ہے پردیش کی، ایک پتہ ہے اپنا گھر ہے، اس زندگی کا بھی یقین ہے ہمیں، حالانکہ جھوٹا یقین ہے، یہاں سے صندوق ہی جاتے ہیں، اس کے باوجود ہم گھٹیا یہاں رکھتے ہیں، بہترین وہاں استعمال کرتے ہیں، بہترین کپڑے، بہترین جوتے، بہترین جو ہے وہ کراکری کا سامان، بہترین کمبل، بہترین جناب علی ٹوٹیاں، بہترین وہ تالے، یہاں سے لاک اٹلی کے لے کے وہاں لگوائے ہوئے ہیں۔ دنیا بھی اسی طرح ہے، دنیا پردیس ہے، ہم یہاں وزٹ پر آئے ہیں، ہمارا دیس یہ نہیں ہے، ہمارا دیس وہ ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ کہتا ہو یہاں اچھا بھیجو، یہاں تم نے ہمیشہ رہنا ہے، وہاں تو تم کرائے پر ہو۔ آپ جس کرائے میں جس مکان پر رہتے اس کا مینٹیننس نہیں کرواتے، ٹوٹی کو آپ کپڑے رسی سے باندھ دیتے، ٹپ 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 کرتی ہے، نئی لا کے وہ نہیں لگاتے، آپ 50 کی یا 100 کی یا 200 کی جو بھی ملتی ہے آپ نہیں لگاتے، کیوں؟ کرائے پر ہے میں، یہ تو کسی اور کی چیز ہے، دنیا کسی اور کی چیز ہے۔ تمہارا جو ہے نا وہ آگے ہے، یہاں اچھا بھیجو،
ہر چیز. یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش ہمیں مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین آ جائے. پھر ہمارا رویہ وہی ہوگا کہ یہاں پھٹے ہوئے کمبل، 16 سال ایک کمبل میں، 18 سال ایک کمبل میں گزار لیتے ہیں. بہترین کمبل وہاں پیٹیوں میں رکھے ہوئے ہیں کہ جب پاکستان میں جا کے رہیں گے تو پھر استعمال کریں گے، اور استعمال کرنا نصیب نہیں ہوتا. عبرت کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے ایک دوست تھے یہاں پہ ایئر فورس میں ہوتے تھے، اور اسی طرح انہوں نے یہاں سے جب وہ ریٹائرڈ ہو کے گئے تو بڑے فخر سے بتایا کرتے تھے کہ میں نے 18 سال 20 سال ایک کمبل میں گزارے. تو وہاں یہاں سے جانے کے بعد ایک دن وائف سے کہنے لگے کہ وہ میں نے کمبل بھیجا تھا، فلاں رنگ تھا، فلاں قسم کے پھول تھے، ذرا نکالو، آج میں رکھنا چاہتا ہوں، سردی تھی بڑی. تو بیوی نے کہا کہ آپ بچوں والی بات کرتے ہیں، اس وقت سارے بچے سوئے ہوئے ہیں، صبح انہوں نے اسکول جانا ہے، ایک دفعہ آنکھ کھل گئی ان کی تو پھر وہ سوئیں گے نہیں، تو کل نکال دوں گی تو آپ کر لیجئے. اس نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں آج وہ کمبل کروں، مطلب آج کمبل استعمال کروں یا کمبل. اس نے کہا کل میں نکال دوں گی آپ. اسی رات اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور بیچارہ مر گیا. صبح ناشتے کے لیے جگانے کے لیے وہ بچے کو اس نے بھیجا کہ جا کے دیکھو بیٹا ابو ابھی تک نہیں اٹھے، اٹھاؤ. جب جا کے انہیں دیکھا تو ابو نے سختی کے ساتھ وہ جو پر رکھی ہوئی تھی نا، وہ جو کمبل تھا پرانا، اس سختی کے ساتھ دونوں ہاتھوں کے درمیان اٹیک ہوا نا، تو وہ اس کو بھینچا انہوں نے، تو وہ اسی طرح ہاتھ ان کے اکڑے ہوئے تھے اور وہ کمبل ان میں پھنسا ہوا تھا. اور اگلی رات نہیں آئی کہ وہ کمبل استعمال کریں. یہ دنیا یہ ہے، کسی رہنا نہیں اس دنیا تے، دنیا یار پر آئی ہے. اور زندگی 900 سال ہوئے، ایک روز جدائی جدائی. تو اللہ نے کہا طیب بھیجو، تم نہیں استعمال کرنا، میں نے نہیں کرنا، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں چاہیے. اچھے کھانے یہاں بھیجو، اچھے کمبل یہاں بھیجو، اچھے کپڑے یہاں بھیجو، یہاں بھیجو گے تو پہنو گے. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور گھٹیا تو دینے کی نیت ہی نہ کرو، تو نام نہیں لینا. گھٹیا تیمم جو ہے وہ نیت کو کہتے ہیں، اور تیمم جو ہے، تیمم کو اس لیے تیمم کہتے ہیں کہ اس میں انسان پاک ہونے کی نیت کرتا ہے تو وہ پاک ہوتا ہے. وضو میں نیت نہ بھی کرے، وہ آزاد دھو دے جو اللہ پاک نے ذکر کیا جن کا، وہ چبی مار دے کسی تالاب میں تو اس کا وضو ہو جاتا ہے، کیونکہ پانی جو ہے وہ مطہر ہے، وہ پاک کرنے والا ہے، وہ خود پاک کرنے والا. آپ نیت کریں یا نہ کریں وہ پاک کر دیتا ہے. لیکن مٹی پاک کرنے والی نہیں ہوتی، مٹی کو آپ کی نیت پاک کرتی ہے. تو تیمم اس کا نام ہے. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، نیت بھی نہ کرنا اللہ کو گھٹیا چیز دینے کی. وَلَسْتُ، اور اس کا معیار کیا مقرر کیا اللہ پاک نے، آپ اندازہ کریں، یہ ہمارے اندر کی، وہ ہمارا خالق ہے نا، وہ ہمیں بہت اچھی طرح جانتا ہے. وہ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اس نے جب تمہیں زمین سے اٹھایا تھا نا، وہ تب بھی تمہیں جانتا تھا. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم ماؤں کے پیٹ کے اندر بچے تھے، جنین تھے، نکے جے جن نظر نہ آنے والے، وہ تمہیں اس وقت بھی بخوبی جانتا تھا. ہماری پیدائش سے پہلے یہ جو میرے بچپن کی شکل ہے، جو لڑکپن کی شکل ہے، جو جوانی کی شکل ہے، جو بڑھاپے کی شکل ہے، میرے لیے تو میں بوڑھا ہوتا ہوں تو آپ کو اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، میرے رب کے علم میں یہ شکلیں ساری اس وقت بھی تھیں. میں بڑھاپے میں کیسا ہوں گا، فلاں کیسا ہوں گا، فلاں کیسا ہوں گا. اتنا جانتا ہے، اس نے معیار مقرر کی ہے. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، وہ چیز کبھی بھی اللہ کو دینے کا خیال بھی نہ کرنا، تیمم سوچنا بھی نہ، نیت بھی نہ کرنا کہ جو تم خود لینے کے لیے کبھی تیار نہ ہو. یعنی تم جب مجبور ہو کوئی تمہیں دے تو تم وہ اس کو نہ لو، الا یہ کہ تم اس سے اغماض برتو، اس کے کوالٹی سے اغماض برتو، تم اس کو اگنور کر دو، اس کی کوالٹی کو بائی پاس کر دو، جیسا بھی ہے چلو فری میں مل رہا ہے تو کر لو. تو اللہ تو فری میں نہیں نہ لے رہا، تو وہ تو کہتا ہے کہ پھر جو چیز تمہیں نہیں چاہیے مجھے وہ نہیں چاہیے. جس چیز پہ ہاتھ رکھو اور وہ ہاتھ تمہارے دل پہ پڑے، بس وہی مجھے چاہیے. تکلیف ہو پھر اٹھاؤ پھر رکھو،
پھر کوئی دوسرا جوڑا دے دوں گا، یہ دوسرے شوز دے دوں گا، یہ سال 6 مہینے بھی نہیں میں نے استعمال ہی نہیں کیے، تو پہلے یہ 6 مہینے استعمال کر لوں، اگلی عید پر دے دوں گا۔ فرمایا جس چیز پہ ہاتھ رکھو دینے کے لیے اور وہ ہاتھ تمہارے دل پر پڑے اور تم ہاتھ اٹھا لو، کہا مجھے وہی چاہیے جو تیرے دل میں کھٹک رہا نا، مجھے وہ چاہیے جس پہ تیرا دل جو ہے وہ اٹک گیا نا، مجھے وہ چاہیے، تیری انا کو وہ چاہیے، میری انا کو بھی وہ چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کس کی انا جیتتی ہے۔ بڑے اندر کی باتیں ہیں یہ۔ وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سنایا کرتے تھے واقعہ کہ کوئی بندہ تھا اور اپنے مرشد کے ساتھ وہ رہا کافی عرصہ، اور پھر جب وہ اس کی تربیت مکمل ہو گئی تو مرشد نے اسے کہا کہ جاؤ اب، تو اس نے کہا کہ آپ مجھے نا کوئی خاص نصیحت کر دیں، وقت رخصت جو ہوتی ہے نا وصیت، پتہ نہیں پھر زندگی میں ملنا یا نہیں ملنا، وہ خاص پوائنٹ بتا دیں۔ تو ان کا دیکھو کبھی بھی اپنے آپ کو اللہ پر ترجیح نہ دینا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک، ایسے کیسے ہوتا کہ بندہ اللہ کے اوپر کسی اپنے آپ کو ترجیح دے، یا کسی کو ترجیح دے، اپنے آپ کو ترجیح دے اللہ کے اوپر۔ اور وہ انہوں نے لنگر سے جو بھی کوئی پراٹھا سوکھی روٹی ساتھ لے لی اور چلے گئے۔ آگے جنگل میں انہیں کوئی فقیر مل گیا، اس نے کہا یار بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو اگر آپ کے پاس ہے۔ اس نے دیکھا نا پنڈکلی باندھی ہوئی، اس میں کچھ ہوگا کھانے کو، ہوٹل تو زمانے میں ہوتے نہیں تھے۔ تو اس صاحب نے رکے، خود بھی ان کو بھوک لگی ہوئی تھی، کھانا تھا، انہوں نے بیٹھ کے انہوں نے پھر وہ کھولی پنڈکلی اپنی، اور اس میں سے انہوں نے سوکھی روٹی نکال کے اس کو پکڑائی، اور پراٹھا جو تھا وہ انہوں نے خود کھا لی۔ بات آئی گئی ہو۔ مرشد نے خواب میں یہ دیکھا اور انہیں پتہ چل گیا کہ واردات ہوگی۔ جب یہ بندہ کچھ عرصے بعد دوبارہ ملاقات کے لیے گیا تو بڑے ٹھنڈے ہو کے مرشد ملے، کوئی گرمجوشی نہیں دکھائی، بس ایسے ہی سلام سلام کلام ہوا بس۔ اس نے کہا حضرت آپ مجھ سے ناراض؟ ان کا ناراض تو اس طرح سے ہوں کہ تم نے بڑے اصرار کے ساتھ مجھ سے کوئی نصیحت مانگی تھی اور میں نے تمہیں ایک نصیحت کی تھی، بس کوئی بنڈل نہیں پکڑایا تھا، اور وہ ایک نصیحت یہ تھی کہ کبھی بھی اپنے آپ کو اللہ کی ذات پر ترجیح نہ دینا۔ اس نے کہا حضرت تو میں نے کہاں ترجیح دی ہے اپنی ذات کو اللہ پر؟ کہ تم جب گئے اور راستے میں تمہیں کوئی فقیر ملا تھا۔ اس نے سوال کیا تھا، جی سوال کیا تھا، اللہ کے لیے کیا تھا، اللہ کے لیے۔ تم نے پھر اسے کیا دیا؟ سوکھی روٹی، اور خود کو ترجیح دے کے تو نے پراٹھا کھایا۔ پراٹھا تو اس کو دیتا اللہ کے لیے، خود سوکھی روٹی کھاتا نا، تو یہ تھا کہ اللہ کو ترجیح دی اور اپنے آپ کو نیچا کر لی۔ تم نے اللہ کو سوکھی دی، خود پراٹھا کھایا، یہ ترجیح ہے، کوئی اتنا بڑی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کے لیے چھوٹی سی بات بھی بڑی بات ہوتی ہے۔ وہ بادشاہ ہے، مزاج بگڑتا ہے تو پھر معمولی بات پر بھی بگڑ جاتا ہے، معاف کرنے پہ آتا ہے تو بڑی بڑی بھی معاف